وہ دن جو آداب بیان ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا ادب یہ بیان ہوا تھا کہ بیان میں سونا منع ہے، اور دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ تسبیح پڑھنا بھی منع ہے۔ اور توحیدی بات اصل جو موضوع بیان کرنا ہے وہ اسلامی جو آداب ہیں ایک مسلمان کے لباس کے، کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، اصل یہ بیان کرنے تھے۔ اور ان کے لیے 2 دن تمہیدی بات بیان ہوتی رہی کہ کسی بھی لائن کو اختیار کرنے والا جب تک اس لائن کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے تو اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جب تک کامل ڈاکٹر نہ بنے، ماہر نہ بنے، تو اس کو ڈاکٹر بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حال دوسری جتنی بھی لائنیں ہیں، ناقص درزی، ناقص انجینئر، ناقص موچی، ناقص تاجر، سارے ایسے ہیں کہ ان کا کچھ خاص فائدہ نہیں۔ ہر چیز میں جو کامل ہوتا ہے نا، دنیا اسی کی کیا کرتی ہے، قدر کرتی ہے۔ تو بھائی ہم نے بھی یہ اسلام والی لائن اختیار کی ہے، تو یہ لائن ہم سب کی عادی ہے۔ یہ لائن ہم نے کیوں اختیار کی؟ اس لیے اختیار کی کہ اس لائن کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا وعدہ فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں ایسے انسان دنیا میں گزر چکے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے اس لائن کو اختیار کر کے کمال تک پہنچایا، دنیا کی کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی حال ان کا آخرت کی کامیابی میں بھی ہوگا۔ اللہ کے سچے پیغمبر نے انہیں نام لے کر جنت کی بشارتیں دی۔ لیکن ہم سوچیں کہ 1 ارب سے اوپر مسلمان ہیں اور ہم سب نے اسلام والی لائن کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ہم ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے رسوا ہو رہے ہیں کہ ہماری یہ لائن ناقص ہے۔ تو جب یہ ناقص لائن ہمیں دنیا کی کامیابی نہیں دلوا رہی، تو آخرت کی جو اصل کامیابی ہے، یہ ناقص جو لائن ہے، یہ کہاں دلوائے گی؟ ہم کس چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بڑی سنجیدگی کی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بچہ کلاس میں جاتا ہے، انجینئر بننے کے لیے کلاس میں جاتا ہے، تو وہیں سے سب کچھ سیکھ کے آتا ہے۔ اگر اس میں یہ سوچ نہیں ہے تو پھر وہ ناکام ہے۔ تو ہم نے آخرت کی جو کامیابی ہے یہیں سے سیکھنی ہے بھائی، دنیا کو بھی کامیاب بنانا ہے اور آخرت کو بھی تو ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں کہ ہم جب مسلمان بنے ہیں تو صحیح طریقے سے مسلمان بنے، کامل مسلمان بنے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے بھائی 5 شعبے ہیں، اور ان 5 شعبوں میں جب تک آدمی کا دین کامل نہ ہو اس کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، عقائد اس کے صحیح ہوں ایسے جیسے ایک مسلمان کے عقائد اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بتلائے ہیں۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اس کی ساری عبادات ٹھیک ٹھاک ہوں جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بتلائے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اس کے معاملات بھی ایک مسلمان کی طرح بالکل اس کو حلال حرام کی تمیز ہو، کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں، جو ملازمت کر رہا ہوں، جو کمائی لا کے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہا ہوں، یہ ساری جائز ہے اور حلال ہے، اس میں کوئی حرام کا شبہ بھی نہیں۔ اور چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور گھر والوں کے، والدین کے، بیوی بچوں کے، سسرال والوں کے، پڑوسیوں کے، مہمانوں کے، دوستوں کے، دفتر میں آس پاس کام کرنے والوں کے، ان کے کیا حقوق ہمارے ذمے۔ ہمارے گھر ہمیں ملاقات کرنے کے لیے آیا، حدیث میں آتا ہے ان لزورک علیک حقا، جو آپ کے دروازے پر آپ کو ملنے ہے اس کا بھی آپ کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں، یا فون ہی نہیں اٹھایا بغیر کسی مجبوری کی۔ یہ اسلامی معاشرت ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو آپ نے کیسے مسجد میں آنا ہے؟ بھائی سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے،
اونچا ذکر نہیں کر سکتے اگر کوئی پاس سو رہا ہے تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آہستہ سے عشاء کے بعد جب آتے تو دروازہ کھولتے اور آہستہ سے سلام کرتے کہ جاگنے والے ہیں تو سلام سن لیں اور جو سونے والے ہیں ان کی نیند ڈسٹرب نہ. تو یہ اسلامی معاشرت ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے کہ آدمی کا جو دل ہے نا وہ ایسا بن جائے کہ جتنی اچھی صبر شکر تواضع عاجزی ان کی ساری اللہ کی ذات پر توکل اعتماد بھروسہ یہ ساری صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں اور اس کے اندر سے جتنی برائیاں ہیں حسد والی بغض والی کینے والی ریا والی تکبر والی فخر والی غرور والی یہ ساری گندی صفات اس کے اندر سے نکل جائیں. اصل اخلاق شریعت کی اصطلاح میں اس چیز کا نام ہے. پھر جب دل بن جاتا ہے تو پھر ظاہر سے بھی اس کے اخلاق عاجزی اس کے چلنے سے عاجزی ٹپکتی ہے, اس کے ملنے ملانے سے عاجزی ٹپکتی ہے, اس کے انداز سے معاملات سے عاجزی ٹپکتی ہے. اور اگر اندر جو ہے نا گند بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر ظاہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ 5 شعبے بھائی اسلام کے, جب تک کوئی آدمی ان 5 شعبوں میں اپنی کمال کو نہیں پہنچتا اس کو کامل مسلمان نہیں کہتے. جیسے کل میں نے کئی مثالیں دی, 3 مثالیں آپ کو دی تھیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے. یہ ساری بات گزشتہ میں نے دہرائی ہے. یہ جو لباس ہے نا اس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ. دنیا میں 2 ہی فریق ہیں, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. تم میں سے بعض مومن ہے بعض کافر. پوری دنیا ان 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, تیسرا کوئی بھی نہیں. جو مومن ہیں ان کو کہتے ہیں حزب الرحمن حزب اللہ, وہ اللہ پاک کی جماعت ہے. اور جو کافر ہیں ان کو کہتے ہیں حزب الشیطان, وہ شیطان کا گروہ. تو ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے شریعت نے اتنی تنگی تو نہیں کی کہ خاصی شکل و صورت کا وضاقتہ کا لباس جو ہے نا ایک مسلمان کو اس کا بالکل پابند بنا دیا جائے, ایسا نہیں کیا. ماحول کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, موسم کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے ہر طرح کا لباس پہننے کی شریعت نے اجازت دی. لیکن عربیوں کا لباس ہم یہاں نہیں پہن سکتے. عربیوں کا لباس پہن کے آدمی بھاگ نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا دیہاتی کا حج پر گیا تو اس نے تو عربیوں والا جبہ پہنا. کھجور مارکیٹ کھجور لینے کے لیے گئے تو 2 سڑکوں کے درمیان والی تھوڑی سی جگہ وہ جو بعض اونچی ہوتی ہے نا اس کو پھلانگنا تھا, تو اس کو پھلانگ کے پھنس گیا. تو گالیاں دینے دی جبے کو اوپر کے جا دیا. اس کو ابھی بھاگ نہیں سکتا. اور وہ لباس یہاں دے سکتا. تو ہر علاقے کا اپنا ایک لباس ہے. جو سرد علاقے ہیں ان کا اپنا لباس ہے, اور وہ جو گرم علاقے ان کا اپنا لباس ہے. تو اس کی کوئی خاص اللہ پاک نے ایسی وضع مقطع مقرر نہیں کی کہ بس تم نے یہی پہننا ہے بھائی, دوسرا نہیں پہننا. لیکن کچھ اصول اور ضابطے ضرور بیان فرمائے ہیں, اور اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ یہ ضابطے اللہ پاک نے 2-3 قرآن میں بیان کیے. باقی کچھ جزیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائیں کہ آپ ان کو سمجھائیں. تو لباس کے 4 اصول ہیں جس کو شرعی لباس کہا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلا اصول اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کے 3 رکوع کی پہلی آیت میں بیان فرمایا. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم وریشا, جو تمہارے شرم کی چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت اور جمال کا کام بھی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ پاک کی ستاری ہے. 3 ستاریاں, 3 پردے اللہ نے رکھے. سب سے پہلی جو پردہ ہے نا ستاری والا, یہ تو روحانی پردہ ہے. اللہ پاک نے اپنی ستاری سے ہم سب کی پردہ پوشی فرمائی ہے.
ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنے نقائص ہیں، کتنی خامیاں ہیں. باہر تو ہم مولوی صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، افسر صاحب بھی ہیں، اور سارے عزت والے ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کیسے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، اور ہمارا اللہ جانتا ہے یا بیوی جانتی ہے. بیوی سے جا کے پوچھو کہ مولوی صاحب کیسے ہیں، پیر صاحب کیسے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں. بیوی اور مرد کو بھی اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کرا ہے. انَّ لباس لکم وانتم لباس لہم. کہتے ہیں بیوی بڑی جلدی قائل نہیں ہوتی. جس کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ بیوی اس کی تعریف کرے کہ میرا شوہر بڑا نیک ہے، بس سمجھ لو کہ وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا. کتنی جلدی بیوی قابو میں، اس نے سب کچھ دیکھا ہوتا، بیوی قابو میں نہیں آتی. ایک بزرگ تھے اور بیوی جو ہے ان سے بہت لڑتی تھی، تو انہوں نے کہا وہ جو ہے نا تو کچھ دکھا تو میں مانوں نا. تو ایک دن جو ہے نا وہ انہوں نے اڑنا شروع کیا ہوا میں. کرامت تھی، اللہ والے واقعتاً اللہ والے تھے، کرامت تھی. تو ہوا میں اڑنا شروع کیا. تو گھر واپس آئے تو بیوی کہتی ہے تو اللہ والا پیر بن رہا. اللہ والا تو آج میں نے دیکھا یہاں سے اڑ کے جا رہا تھا. کہتی اللہ کی بندی وہ میں تو تھا. کہتی اس لیے تو ٹیڑھا ہو رہا تھا. تو بیوی اتنی جلدی قائل نہیں ہوتی. جس کی بیوی قائل ہو جائے. مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ بڑے نازک مزاج تھے، بس فطری طور پر ایسے نازک مزاج کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لحاف جو رات کو اوڑھتے، اگر اس کی سرائیاں ٹیڑھی ہوتی تو کہتے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی ہے. کس نے یہ نسیا. ایک دفعہ بادشاہ ان کی ملاقات، دہلی کے بادشاہ تھے، مغلیہ خاندان کے بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے آیا. اب حضرت اکیلے ہیں، بادشاہ بھی اکیلا ہے، ساتھ کوئی خادم نہیں ہے. ملاقات ہو رہی ہے، بادشاہ کو پیاس لگی. تو بادشاہ نے اٹھ کر کے وہ جو مٹکا تھا نا خود پیالے سے جو ہے نا پانی ڈالا اور پانی پیا. وہ کٹورا جو ہے نا تھوڑا سا ٹیڑھا رہا، لیکن حضرت برداشت کر گئے، مروت میں کوئی بات نہیں کی، بیٹھے رہے. بادشاہ جب چلنے لگا تو کہا حضرت کوئی خادم نہیں آپ کا، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں خادم بھیج دیتا ہوں. تو حضرت نے کہا اللہ کے بندے جب سے تو نے وہ کٹورا ٹیڑھا رکھا ہے اس وقت سے میرے سر میں درد ہے. تو پتہ نہیں بادشاہی کیا کرتا ہوگا. جب تو ایسا ہے تو تیرا بھیجا ہوا خادم کیسا ہوگا. مجھے خادم کی ضرورت ہے. اور بیوی اللہ پاک نے ایسی بد اخلاق بد مزاج تھی. ایک جو ہے نا خان صاحب حضرت کے جو ہے نا مرید تھے، تو کہا جا کر کے گھر سے کھانا لے آؤ. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ حضرت کھانا مانگ رہے ہیں. تو اندر سے اس نے صلواتیں سنیں کہ حضرت بنے مکار اور فراڈیے کہیں گے، اتنی دیر سے کھانا تیار ہے اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر تو میرے پیر صاحب کا بیوی نہ ہوتا تو آج میں چلو تجھے قتل کر دیتا. بڑی گستاخی کی ہمارے حضرت. والا کھانا دیا، کھانا لا کے رکھا حضرت کے سامنے. تو حضرت کو کہا کہ حضرت آپ نے کیسی عورت سے شادی کی؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے یہ جو پوری دنیا میں میرا ڈنکا پٹ رہا ہے یہ اسی کی برکت ہے. اس کی جو ہے نا سختیوں پر بد اخلاقیوں پر میں صبر کرتا ہوں تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. اللہ نے انہیں الہام کیا تھا کہ دہلی میں فلانی عورت بڑی بد اخلاق ہے، اگر آپ اس سے شادی کر کے اس کو برداشت کر لینا تو میں آپ کا ڈنکا پوری دنیا میں بتاؤں. اسی کی برکت سے تو بھائی بیویوں کی کمیوں پر جو ہے نا کمیوں کوتاہیوں پر صبر کیا کرو. قرآن کریم میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم بعض چیزوں کو ناپسند سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے ان میں بڑی بہتر. گھر جاتے ہو کھانا تیار ہے، بستر تیار ہے، لباس تیار ہے، یہ کام کو غیر عورت کر سکتی ہے، وہ بڑی خدمت ہے. اس لیے بیویوں کی قدر کیا کرو. اور گھر میں جا کے یہ بتانا کیا مفتی صاحب یہ مسئلے تو بتاتے یہ نہیں بتاتے. بیویوں کی قدر کیا کرو، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو. اگر تمہاری شادی اس طرح ہوتی کہ تمہاری رخصتی ہو جاتی
تمہیں والدین کو چھوڑنا پڑتا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا، اپنے آبائی مکان کو چھوڑنا پڑتا اور ایک نئے مکان پہ جا کے سکتا، تو کتنی مشکل ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی قربانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب آپ کہیں نا کہ یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، اس نے ٹوٹ جانا ہے۔ اس لیے کہ ٹیڑھی رہے تم اپنا فائدہ اٹھاؤ، اس سے اپنے کام چلاؤ دنیا کے، بالکل سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے، تو فطرتی ٹیڑھا پان ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کی بیوی قائل ہو جائے نا تو بس سمجھو وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اللہ پاک یہ پہلا پردہ ہے ستاری کا۔ اب میرے اندر کیا عیوب ہیں، اور اللہ پاک نے ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ لوگ مجھے امام سمجھتے ہیں، مولوی صاحب سمجھتے ہیں، خطیب صاحب، اگر وہ سارے عیوب میرے ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہم سے نفرت کریں، ملنا بھی پسند نہ کریں۔ قرآن کہی ہے کہ اللہ پاک کی ستاری ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کے منہ پر جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو وہ فرماتے بھی اللہ پاک کی ستاری ہے کہ اہل نظر کی نظر سے بھی اللہ پاک نے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، یعنی جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہے نا ان کو بھی میرے عیب نظر نہیں آتے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، مجلس میں آنے والے جو ہے نا ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا تو اس کو تو وہ خاطب نہیں کیا، ویسے ارشاد فرمایا پوری مجلس کو سنا کر کے گئی، لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارے جو ہے نا اس میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا، بدنگاہی اس نے کی تھی، بعض لوگوں کی ایسی آنکھیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اندر غسل خانے میں ایک نوجوان جو ہے نا وہ نہا رہا تھا اور اس کا پانی جو ہے نا نالی میں بہہ کے جا رہا تھا۔ حضرت نے پانی کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ جو اندر نہا رہا ہے نا یہ والدین کا نافرمان ہے، وہ نافرمانی والا گناہ دھل کے جا رہا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کی ستاری ہے، یہ پہلا روحانی ستاری ہے، نہ دکھائی دینے والی، غیر مرئی جس کو دیکھے نادیدہ، یہ ایسی ستاری ہے کہ جس نے ہم سب کی کب کی پردہ پوشی کی ہوئی۔ دوسری جو ستاری ہے نا وہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی، قد انزلنا علیکم لباسا۔ لباس آسمان سے نہیں اترا، جیسے لوہے کے بارے میں فرمایا نا قد انزلنا الحدیدہ، ہم نے لوہا آسمان سے اتارا، ایسا نہیں ہے۔ یہ انزلنا ایک کنایا ہے کہ لوہا اور لباس کی جن چیزوں سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسانی قدرت سے باہر، جیسے آسمان سے اترنے والی چیز، بارش یا اور چیزیں، یہ انسانوں کی قدرت اور اختیار سے کیا ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں۔ یہ لباس جن چیزوں سے بنتا ہے وہ بھی ایسا ہی جیسے آسمان سے اترا، بندہ کہاں بنا سکتا تھا؟ یہ روئی سے بنتا ہے، کپاس سے بنتا ہے، وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اون سے بنتا ہے اور اون والے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ان کی پشت کے اوپر اون بھی کس نے پیدا کیا؟ بھائی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اس لیے انزلنا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ یہ تمہاری قدرت سے باہر۔ لباس یہ دوسرا پردہ، ایک تو روحانی پردہ ہے ہم سب پر، اور دوسرا پردہ کیا ہے بھائی؟ اس لباس والا پردہ۔ دیکھو اگر لباس نہ ہوتا اور جانوروں کی طرح سارے ننگے ہوتے تو یہ دنیا کی زندگی گزار سکتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ حضرت حوا نے جنت میں تھے، جنتی لباس پہنا ہوا، تو جیسے ہی وہ پھل کھایا نا تو بطور سزا کے فوراً وہ کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ دو ہی انسان تھے، میاں بیوی، دونوں ننگے ہو گئے تو دونوں شرمانے لگے ایک دوسرے سے، فوراً جنت کے پتے جو ہے نا اٹھا کر کے، قرآن کی آیت کے الفاظ اٹھا کر کے اپنے اوپر ڈال۔ تو اس سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے یہ پردہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ میری جو شرم کی جگہیں ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئے، یہ فطرتی چیز ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی قدرتی طور پر انسان کو کوئی ایسی چیز تو نہیں دی کہ لباس ہے۔ جانوروں کو تو اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ ان کا لباس ہر وقت ان کی اوپر فٹ ہے، ان کے بھی جو اعضائے مخصوصہ ہے نا پر اللہ پاک نے قدرتی پردہ ڈالا ہوا ہے، بالکل وہ بھی ننگے نہیں۔
تو یہ ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ امریکہ میں سنا ایک شہر ہے کہ جس میں ساری کیا ہوتے ہیں ننگے ہوتے ہیں. ہے کوئی ایسا شہر مشہور؟ ہاں ہاں یعنی حضرت لاہوری فرماتے تھے نا رب رسے مت گھسے. جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو مت عقل کو کہتے ہیں، اس کی عقل چھین لیتا ہے، عقل مسخ ہو جاتی ہے. عقل مسخ نہ ہو تو فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی جو اعضائے مخصوصہ ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، پوشیدہ ہوں، ان کو کوئی دیکھے نہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر یہ لباس نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ زندگی کتنی مشکل ہوتی. تو اللہ پاک نے دوسری ستاری اس لباس کے ذریعے ہماری فرمائی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے. پرانے زمانے میں تو لباس کا حصول بڑا مشکل ہوتا تھا، پھر سینہ سے لانا مشکل ہوتا تھا. لیکن آج کل ساری چیزیں سستی ہو گئی ہیں، ساری چیزیں آسان، سستی تو نہیں ہو گئی، ساری چیزیں آسان ہو گئی. بلے آ گئی ہیں، فیکٹری آ گئی ہیں، کیسے عمدہ لباس بن رہے ہیں. اور تیسری جو ستاری اللہ نے فرمائی ہوئی ہے نا، یہ ہماری جسم کی کھال کے ذریعے کی ہوئی، یہ بھی ستاری ہے. ورنہ ہمارے پیٹ میں جسم میں کیا خون ہے، کیا گند بلا ہے، یہ سارا ہم سارا دن اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. اگر یہ کھال نہ ہوتی تو انسان کیسے لگتا ہے؟ یہ ڈاکٹروں کے یہاں جب آپ جاتے ہیں، وہ خاص کر قسم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں سرجیکل، تو ان کے لگا ہوتا ہے وہ ڈھانچہ سا، تو کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ایسا انسان ہوتا ہے. اللہ پاک نے یہ چمڑے والی ستاری بھی فرمائی، روحانی ستاری، پھر لباس والی ستاری، اور پھر چمڑے والی ستاری اللہ پاک نے ہماری فرمائی. اگر یہ چمڑا نہ ہوتا تو پھر انسان کا گند بلا جو اندر اس کے ہے وہ ساری دنیا کو نظر آتا اور کتنا معیوب لگتا ہے. ایک متکبر تھا، اس نے کسی بزرگ سے اس کا مکالمہ ہوا، تو اس نے کہا جانتے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے. تیری ابتدائی تھی کہ تو ایک ناپاک نطفہ تھا، اور انتہا تیری یہ ہے کہ تو کیڑے مکوڑوں کی کیا بن جائے گا، خوراک بن جائے گا. اور درمیان میں جو ہے نا 1-2 کلو کا گند اٹھا کر کے پیٹ میں پھر رہا ہے. یہ تیرا حال ہے، کس پر تو اتراتا ہے؟ تو بھائی اللہ پاک نے ہم سب کی کیا کی ہوئی ہے، ستاری فرمائی ہوئی ہے. اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اور ان نعمتوں کی قدر ادا. یہ ساری آج پھر تمہیدی بات ہو گئی ہے. لباس کا پہلا اصول کیا ہے یہ ابھی بات کرنی ہے، وہ ہے ستر پوشی، جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اب ہفتے والے دن ہوگا. کل جمعہ ہے، کل کی جمعے کا اپنا بیان ہوگا، اور ہفتے والے دن پھر ہماری نشست ہوگی. ظہر کے بعد اللہ پاک نے خیر کی تو اس میں وہ لباس کا پہلا اصول جو ہے نا وہ بیان ہے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین.